کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. خدا آتا نہ آ جاؤ شاہ جی کو رہ گئی شاہ پوری دنیا نو اگ لا چھڑی شاہ جی تسی. ہاں او شاہ جی کیا کرنا جے تسی کے سوال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی میرا جو سوال ہے آپ سے یہ زین شفیق بھائی سے تھوڑا ملتا جلتا سوال ہی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کسی حدیث وغیرہ کا محتاج نہیں. اس میں ہمارے مختلف گروپس کے ہم ممبرز ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، آپ تو واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، تو اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف چڑھائی کرتے رہتے ہیں. ایک بات بڑے زور دے کر کی جاتی ہے، آپ پر بھی بالخصوص اعتراض کیا جاتا ہے، مفتی اسحاق صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب اور جتنے بھی لوگ جن کو بہت زیادہ فالوئنگ ملی ہے نوجوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، وہ کہتے ہیں جی یہ افراد تفسیر بالرائے کرتے ہیں. یہ اعتراض زیادہ ہوتا ہے سر کٹر قسم کے رافضی حضرات کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی آپ کرتے ہیں تفسیر بالرائے، تو ہم نے کہا جی کیا تفسیر بالرائے کرتے ہیں ہم؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تفسیر بالرائے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ روایات سے تفسیر نہیں کرتے، اور ہمارے ائمہ اہل بیت کو آپ نے بالکل اگنور کیا. ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی محبت سے مراد کیا یہ ہے کہ آپ ان کے ٹانگیں دبائیں یا آپ ان کو پیار کریں، اس سے یا ان سے بغل گیر ہوں، اس سے مراد یہ آپ دین ان سے لیں. ایک مثال آپ کو دوں گا، یہ کل بڑا فتنہ انہوں نے اٹھایا. رک جائے پہلے تو میں اس کو ریبٹل کر لوں. یہ تو مقدمہ آپ نے بیان کیا نا، ہم ٹوٹلی اس اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم ائمہ کرام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو امام جعفر نے ہمیں فرما دیا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہے اسے چھوڑ دینا. اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے امام جعفر نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، یہ علیحدہ بات ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جو باتیں قرآن کے خلاف منقول ہوئی ہیں یہ انہوں نے نہیں فرمائی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مان ہی نہیں سکتے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں. دوسری بات، قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، بالکل واضح ہے. اور آخری بات، سی این این اور بی بی سی کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے، پاکستان والا اور لیتا ہے اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں. سب ایک لیتے ہیں، سب ایک لیتے ہیں نا. انگریزی سب کو آتی ہے. وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے یا صحابہ کرام سے پڑھی ہے یا کسی وقت کے پیغمبر سے انگریزی پڑھی ہے، عام بندوں سے انگریزی پڑھی ہے نا، تو انہیں انگریزی آتی ہے. لہذا قرآن کی عربی کو مردہ زبان تو نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں سکھانی ہے. عربی ایک زندہ زبان ہے. آج عربی میں ایک پٹی میں آیت چلتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد کہاں سے نکل آتا ہے؟ جاؤ گورے کی عدالت میں لے جاؤ، کئی گورے ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، انہیں کوئی اس میں سے کیسے نکلتا ہے؟ بالکل واضح مطلب نکل رہا ہے. اب رہ گئی روایتیں، تو میں وہی بات ائمہ اہل بیت نے کہا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، تو ہم اہل بیت کے اوپر چل رہے ہیں. اگر کہیں اہل بیت نے یہ فرمایا نا کہ ہم جو قرآن کی تفسیر بیان کریں گے چاہے وہ قرآن کے 180 ڈگری ہو تو تم نے ماننی ہے، تو بتائیں کوئی ایسی روایت. تو ہم بالروایت، یہ ہم بالرائے نہیں کر رہے. رائے تو وہاں داخل ہے جہاں لنگوسٹک کا کوئی ایسا بیریئر آ گیا ہے، جس طرح اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچنس کے لیے کہ ان کی اوریجنل کتاب جو ہے ہبرو میں تھی، اس وقت جو ہے وہ نسخہ گریک لینگویج میں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اوریجنل کیا تھا. ہماری تو عربی میں کتاب نازل ہوئی تھی، عربی زندہ ہے. آج بھی آپ کسی یہودی عربی کو بھی بٹھائے نا اور وہ جو قرآن کو پڑھ کے مطلب لے گا نا وہ معتبر ہوگا، مسلمان کا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان فرقے سے ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ سمجھ رہے ہیں شاہ جی؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس طرح سی این این اور بی بی سی کی پٹی کا ایک مطلب لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں ہمارا فرقہ نہیں جڑا ہوتا، قرآن سے ہمارا فرقہ جڑا ہوتا ہے، قرآن کی پٹی کا ایک مطلب نہیں لیا جاتا. اور یار جہاں پہ اہل حدیث علماء کو چھوڑ دیتا ہوں میں، شیعہ بریلوی کا یہ حال ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے وہ کہیں کہ نماز سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے، غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی تو ہم یہ کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کا مطلب المدد یا نماز، المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ اس ایک آیت نے بڑے بڑے علماء کی مٹی پلید کر دی ہے.
पुराने और नए सारे बाबों को पुकारने के लिए इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह ये पेश करते हैं। इवन पीर मेहर अली शाह साहब ने बाबों को पुकारने के ऊपर यह आयत पेश की है, जिनकी आप इतनी तारीफ करते हैं। मुझे बताएं, ये हमारा मैट्रिक का स्टूडेंट भी मजाक उड़ाएगा, यार ये बाबा जी को समझ ये नजर आया है नमाज और सबर के जरिए मदद चाहो, तो जी इससे साबित हुआ कि अल्लाह के अलावा भी मदद मांग सकते हैं। ये कहां लिखा हुआ है कि नमाज और सबर को मदद के लिए पुकारो? वो है नमाज और सबर के साथ मदद तलब करो, किसकी? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो जब हमारे पुराने बड़ों और नए बड़ों का यह हाल है कि वो इस आयत की ये कर रहे हैं, तफसीर बिल राय ये कर रहे हैं, हम कुरान को वैसे मानते हैं जैसे नाजिल हुआ है, ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है कि हम राय से कर रहे हैं। ये कहते हैं जो कुरान का मतलब उछल उछल के निकल रहा है वो आपने नहीं लेना, उसके बिल्कुल अपोजिट लेना है जो हमारे बाबों ने बताया। तो राय तो तुम्हारे बाबे करके गए हैं ना, तो हमारा तो अकीदा आपको वाज़े पता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाही कोई नहीं। शाह जी ले जाओ बाबे इथों, दबो इन्हों की प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं, जो कल का ही वाकया है ना उसके निस्बत से है कि कल काफी ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इस पे हंगामा था, फिर बाद किसी मौलवी किसी बाबे का नाम नहीं लेना, हाँ, जनरल बात और इंटरनेट के हम ऊपर किसी को यहां से फेम नहीं देना चाहते, नाम नहीं लेते। इंटरनेट के ऊपर भी काफी ज्यादा इस पर डिबेट्स वगैरह हुई। एक मिसाल बताएं। वो ये मिसाल ये थी जी कि उन्होंने कहा कि ये गदीर खुम की हदीस है ना, मन कुन्तु मौला फाज़लियुन मौला। अब उसमें एक ग्रुप है जो नौज़ुबिल्लाह इनकार ही कर दे या मानते हैं, वो एक अलग बहस है। उन्होंने कहा जी आप अगर हजरत अली से मोहब्बत का भी दावा करते हैं, सारा करते हैं, आपका दावा बातिल। कैसे बातिल है भाई? वो कहते हैं जी इस वजह से बातिल है कि अहले सुन्नत की रवायात उन्होंने पेश की और अहले तशय्यो की भी पेश की। जो अब अहले तशय्यो का तो हमें सच्ची बात है, इल्म ही नहीं है कि उनकी कौन सी रवायात है नहीं, लेकिन बहरहाल उनके नजदीक वो कहते हैं हमारे इमाम बाकर से या जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जो दो आयात कुरान मजीद की हैं, एक या अय्युहा रसूल बलिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक जिसको वो आयत बलिग कहते हैं, और एक आयत तकमील दीन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये गदीर खुम में नाजिल हुई और आगे हजरत अली की वलायत का ऐलान कर दें। तो वो कहते हैं जी कि आप इन आयात को क्यों नहीं मानते जब आपकी सही सनद रवायात और हमारी सही सनद रवायात इस पर शायद शुरू कर दी ना, बात कुरान की कर रहे हैं और रवायतें लेके आ रहे हैं, ये तो नहीं कर रहा। वो कहते हैं जी इसकी कहते हैं ये मैं लाइन में जवाब देता हूं सरकार, कहते हैं सरकार मैं इंजीनियर हाँ, एक मिनट तशरीह क्यों करोगे? इतना बड़ा अकीदा कि रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के बाद आपने इमामत को दुनिया में राइज करना है, अल्लाह ताला को यह अकीदा कम से कम कुरान में रखना चाहिए था, कम से कम। नहीं वो कहते हैं ना इमामों ने बताया ना क्या सरकार इमामों ने बताया तो कुरान की तरह है, कुरान ने यह आयत तो बता दी, इसके बाद जो अकीदा बनाना था वो क्यों नहीं बताया? खत्म नबूवत बहुत बड़ा अकीदा था ना, कुरान में मौजूद है, इसको हदीसों में नहीं छोड़ा। मुझे आप मुसलमानों का एक बुनियादी अकीदा बताएं, बुनियादी अकीदा जिसके ऊपर पूरी की पूरी उम्मत खड़ी हुई है और उसकी जड़ कुरान में मौजूद ना हो। तमाम अकायद कुरान में मौजूद नहीं, वो तो कहते हैं कि कुरान में है ही इमामत, वो तो कहते हैं आयात अगर आप कुरान को खोलें अल्लाह के बंदे जगह इमामत के अलावा है ही कुछ। कोई तरावी से 20 तरावियां साबित करे और यूफून से यूफून साबित कर दे, कुरान यूफून नहीं लिखे, उससे मुराद लेते हैं कि मनसूस मिन अल्लाह ही कुरान से सब साबित होता है। लोगों को उनको छोड़े यार, उनको तो जिनको कुरान पढ़ के यही नहीं समझ आई कि हमने जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उन्हें मदद के लिए पुकारना है या अल्लाह को पुकारना है, आगे क्या चलना है हमने, ये लोग हमारे साथ बात करेंगे। वो बात करें कि जो लोग कुरान और सुन्नत की तालीमात को लेके चल रहे हैं। तो बुनियादी चीज ये है कि ये अकीदा इतना बड़ा है, खत्म नबूवत का तो अकीदा आ गया ना, खत्म नबूवत की आयत मुझे बता रही है कि नबी इस्लाम के बाद कुछ भी नहीं है। अब मुझे आप कुरान से कोई आयत बताएं जिसके बाद हो कि खत्म नबूवत के बाद ये चलेगा आगे, मैं मान लूंगा। इसके लिए अगर आप रवायतों पे आएंगे फिर मैं कहूंगा कि मुझे कोई चीज मजबूर नहीं करती कि मैं कोई ऐसा अकीदा जो कुरान के खिलाफ है रवायतों की बुनियाद पर रखूं, और वो इतना बुनियादी अकीदा है। छोटा मोटा अकीदा हो ना तो चला लें, कोई मसला नहीं, चलाएं, एक्सप्लेनेशन में चलाना चाहते हैं। खत्म नबूवत की आयत मुझे ये मजबूर कर रही है कि मामला खत्म हो चुका है, आगे ये मामला चलना कोई नहीं, अल्लाह और मखलूक का डिवाइन कोई रिलेशन नहीं है इसके बाद, दैट्स ऑल। और ये इमाम मेहदी का जो कंसेप्ट है क्या, उससे बाद लोग ये कहते हैं ना, वो कहते हैं आप अगर आखिरी को मनसूस में अल्लाह मानते हैं, नहीं हम नहीं मानते, क्यों माने हम मंसूस? ये मतलब सरकार कब मान दे, फिर मैं उनसे बात करूंगा, कुरान में तो नहीं इमाम मेहदी का जिक्र, रवायतों की बुनियाद पे ना। तो जो शख्सियत रवायतों से साबित हो रही है उसको रवायतों वाला ही दर्जा देना। हाँ, इनसे भी बड़ी शख्सियत हमारे नजदीक ईसा इब्न मरियम है ना, तो
ان کے آنے کی خبر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے, یہ موجود ہے. تو ہم اس عقیدے پہ بھی ایون کوئی اختلاف کرتا ہے نا, تو یہ عقیدہ بھی ہم نے روایتوں سے جوڑ کے بنایا ہے, ایبسولوٹلی نہیں بنایا ہوا. لیکن اس عقیدے کے اوپر چونکہ اجماع امت چل رہا ہے اور ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امتی کی حیثیت سے آئیں گے, تو مخصوص من اللہ تو ہم عیسیٰ ابن مریم کو بھی اس حوالے سے نہیں مان رہے کہ انہوں نے کوئی نئی شریعت آگے بتانی ہے. ٹھیک ہے, یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین کی وہ تشریحات کریں گے جو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے. تو یہ تشریحات ائمہ اہل بیت نے نہیں کی ہوئی ہے. مجھے بتائیں ناج البلاغہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں شیعہ؟ میں نے ناج البلاغہ سے عقیدہ امامت, ماتم, توحید, امام حسن کو 31 نمبر مکتوب لکھ رہے ہیں مولا علی کہ تو اس کی اولاد ہے جس نے فنا ہو جانا ہے, اس اللہ سے مانگ جسے موت نہیں ہے, اور وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے دربار کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, اور اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی ایسا نہیں بنایا کہ جس کا ہمیں پابند کیا ہو. اب مجھے بتائیں اگر مولا حسن کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں بیچ میں ڈالنی, تو سب سے پہلے یا علی مدد کا نعرہ تو لگانا چاہیے تھا مولا حسن کو. اب یہ ناج البلاغہ میں 31 نمبر مکتوب میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا, یہ پہلے سے موجود تھا نا. اب جب یہ ساری باتیں آ رہے ہیں تو اب میں یہ باتیں بھی سن لوں, جی ناج البلاغہ تو ثابت ہی نہیں مولا علی سے, بڑا اچھا ہو گیا, میں نے سنی شیعہ کا اجماع کروا دیا. سنی تو پہلے ہی کہتے تھے یہ فراڈ ہے کتاب, شیعہ بھی کہہ رہے فراڈ, میں کہنا تسی دو ہی فراڈ ہو. ہاں اسی ملنے آنے ہیں مولا علی. علی بھائی عقیدہ کہاں سے آیا قرآن کی؟ قرآن میں ہی آئے گا. نہیں قرآن کی باطل تعویل کے جو ہمارے ہاں جو پائے جاتے ہیں شیطان سے آیا. بڑا استاد جی سرکار یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورہ حج کی آیت نمبر 52 ہے کہ ہم نے جب بھی انبیاء کے اوپر وحی کی نا, شیطان اس میں کوئی نہ کوئی مکسنگ کر دیتا تھا بعد میں, پھر اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہے نا, تو سارا شرک عرب میں کیوں تھا؟ وہ اولاد تھے بنو اسماعیل, شیطان نے لایا نا, اور کیا اس میں کیا علی بھائی ایک فائنل بات آپ سے کلیئر کرا لوں, مزید اس میں ایڈیشن ہو جائے نا, کہ جو قرآن مجید میں امامت کا ذکر تو ہے, بارہا ذکر ہے, نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کو امامت تو سرکار تو ساتھ اس میں تھا کہ جو ظالم ہے ان کو عہد نہیں پہنچے گا, تو بالکل ٹھیک ہے. وہ امامت یہ امامت ہے کہ آپ نے, وہ تو امام مسجد بھی امام ہے, امامت سے مراد یہ ہے کہ وقت کا پیغمبر امام ہوتا ہے, اس کے بعد پیغمبر کے بہاف کے اوپر لوگ دین سکھاتے ہیں. لیکن ختم نبوت کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہوگا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب چونکہ نبی نہیں آنا, کیوں؟ دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو کسی امام کا منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی دین میں ادھوری چیز رہ گئی ہو نا تو پھر منصوص من اللہ ہو. پھر اگلی بات میں ابھی آپ کا فیل کر دیتا ہوں, مجھے بتائیں امام باقر علیہ السلام نے ہوائی جہاز میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس دور کا امام ہے نا, یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ اس دور کے امام ہے, ریٹائر ہی نہیں ہوئے ابھی تک, نہیں نہ ہوئے ابھی تک ریٹائر, حنفی دنیا میں موجود ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کدھر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ چاند پہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں بتاتا ہوں. یہ میں نے جو بات کی تھی نا, اس کو مذاق میں نہ ڈالے کہ ہم امام ہیں, ہم امام اس دور کے ہیں. اس دور میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دین پہ کیسے چلنا ہے. امام حنیفہ کے دور میں وہ بتائیں گے, میرے مرنے کے بعد جو اگلے دور کے پرابلم آئیں گے وہ اس دور کے لوگ بتائیں گے, جن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, جو لوگوں کو بتائیں گے کہ دین کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو میں نے مسئلے حل کیے نا اس دور کے, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ یہ تو نہ امام باقر نے لکھا, نہ امام جعفر نے لکھا, نہ امام حنیفہ نے. تو مجھے بتائیں وہ امام کہ جن کی اولادوں میں بھی لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, انہوں نے مسائل کا حل ہمیں کہاں سے دیا ہوگا؟ آج گھوڑا ایک آ جائے اور آپ کے جی امام منصوص من اللہ ہے, تو وہ آگے آپ سے پوچھے کہ اچھا جی مجھے پھر امام سے ذرا پوچھ کے بتائیں اسپیکر میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں, تو آپ کہیں گے وہ ایران میں ایک فتویٰ کمیٹی بنی ہوئی ہے علماء کی. تو سرکار یہ ہے, یہ امام ہے جو امام خمینی نے بنایا ہے. حالانکہ امام زمانہ کو وہ مانتے ہیں, لیکن انہوں نے امام زمانہ کے ساتھ کوئی انٹریکشن کے لیے کمیٹی نہیں بنائی. وہ ایران کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے, سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے. تو ان انٹینشنلی انہوں نے خود مان لیا ہوا ہے, امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھ کے بتاتے؟ یعنی اس دور کے مسائل ہیں, امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ خود شیعہ کے اندر کتنے فرقے بن گئے ہیں. اگر امام دنیا میں کوئی موجود ہے, یہ اگلا چھکا, تو فرقہ کوئی نہیں ہونا چاہیے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ پھر ایک امام کے اوپر دنیا اکٹھی ہوگی. اگر دنیا میں اس وقت موجود ہے نا امام, وہ سامنے آئے گا, وہ لیڈ کرے گا, اور اگر وہ لیڈ نہیں کر رہا تو اتنے فرقے, اللہ معافی دے, ان ساروں کا وبال پھر اس شخص کے اوپر پڑے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. کیونکہ انبیاء جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا, نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نے بغاوت کی ہے؟
حتیٰ کہ تلواریں نکل آئی تھی جب نبی اسلام کی بیوی کے اوپر تہمت لگی اور انصار اور مہاجر کی، آپ نے صرف ممبر پہ چڑھ کے کہا جاہلیت کی رسومات، ساروں تلواریں واپس کر لی. لیکن مولا علی کے دور میں تو تلواریں واپس نہیں گئی ہیں. جو اوریجنل امام تھا وہ بھی امت کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکا، دو ٹکڑے ہوگی امت. یہ نبی کا ہی ٹائٹل ہے. اور علی بھائی اس میں ایک فائنل کلیئرٹی یہ دے دیں، یہ جو قرآن سے دعویٰ کرتے ہیں جو روافض حضرات بالخصوص کہ جی یار قرآن سے جو صوفی دعویٰ کر رہے ہیں یا رافضی کر رہے ہیں یا سنی کر رہے ہیں شیعہ کر رہے ہیں، وہ اگر قرآن آپ خود کھول کے پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا. ایک دعویٰ علی بھائی یہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم پہ تو چڑھ چڑھ کر آتے ہو نا، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کا موقف ہے کہ شورا ہوتی ہے یا لوگوں کے اختیار ہے یا جمہوریت کا سسٹم ہے، قرآن میں کسی جگہ بتا دو کہ اللہ نے کوئی نبی نعوذ باللہ ایسے بنایا ہے یا کسی نبی نے جیسے حضرت داؤد نے جالوت علیہ السلام کو بنایا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتے ہیں قرآن میں ایسا موقف ہی کوئی نہیں ہے. ہمیشہ ہر بندہ جی موقف اس لیے نہیں ہوگا کہ رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین کوئی نہیں نہ آیا. یہ آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھایا. رسول اللہ سے پہلے آخری نبی اگر کوئی آیا ہوتا نا تو میں کوئی مثال دیتا. میں آپ کو کہاں سے مثال دوں؟ رسول اللہ کی تو مثال ہے ہی نہیں ہے. آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بعد دروازہ نبوت ختم ہو گیا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبی الاسلام کا سٹیٹس ہے اس طرح کا سٹیٹس اگلے انبیاء میں سے دکھائیں کہ داؤد کا خلیفہ ہوا سلیمان، تو رسول اللہ خلیفہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، دین مکمل کر لیا. سلیمان تو اس لیے ہونے کہ اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے اور کوئی پرابلم ہوں گے ان کو سالو کریں گے. تو نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا نا، محفوظ کر دیا، اور آپ پہ ختم نبوت کر دی. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے سب کچھ ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے جو اپنا آپ کا بیٹا تھا؟ حسن حسین تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں نا. نبی اسلام کی جو اپنی اولاد ہے حضرت ابراہیم جن کی قبر ہے بقیع غرقد میں، تو انہوں نے کہا کہ حضور کا ابراہیم جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا شیر خارگی کی عمر میں. اگر وہ بڑا ہوتا تو پیغمبر بنتا، لیکن وہ اس لیے فوت ہو گیا کہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے. اگر یہ ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو تو چھوڑ دیں، پہلے تو ابراہیم بن محمد نے بننا تھا رسول اللہ کا جانشین. حضرت علی اور میر حمزہ کی باری تو بعد میں آنی تھی. اور علی بھائی اگر اس کو اس طرح سے نہ لیا جائے جیسے یہ جو پیش کرتے ہیں نا صحیح سند روایات اہل سنت کی بقول ان کے، اور اہل تشیع کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح سند ہیں یعنی بل پیش کرتے ہیں کہ غدیر خون پر یہ دو آیات اتری، ان کا شان نزول یہ ہے. اور اگر منصوص من اللہ کا عقیدہ نہ مانا جائے، جیسے بعض زیادیہ وغیرہ بھی تو ہے نا، شیعوں میں بھی مختلف گروہ جو منصوص من اللہ اس طرح نہیں مانتے، تو پھر آپ کو اس پر اعتراض ہے یا آپ ان صحیح سند روایات کو پھر بھی ریجیکٹ کریں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہے. میں تو کہتا ہوں اس امت کی بھی خاصیت ہے، بنی اسرائیل کی بھی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امام اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں جو اس کا جو ان دو آیات کا شان نزول، کیونکہ لوگ ایک بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ تکمیل دین ہو گئی ہے نا، تو وہ شاہ جی میں نے اتنا بڑا چھکا مار دیا ہے. تکمیل دین ہوئی تب ہے جب غدیر میں شاہ جی میں آگے چلا گیا نا، میں تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہوں کہ آپ جن اماموں کو منصوص من اللہ مان رہے ہیں ان سے مجھے ریل گاڑی میں نماز، ہوائی جہاز میں نماز، بلڈ ڈونیشن، اعضاء کی پیوند کاری، یہ سارے مسائل بتائیں. تو آپ اگر ایماندار ہوں گے تو آپ کہیں گے تو یہ تو ان کو خود نہیں پتا، میں ان سے کہاں سے بتاؤں؟ ظاہر ہے ان کے دور میں اللہ کے بندو 8 سے 200-250 سال پہلے جنگوں میں لوگ خون نکلنے سے مر جاتے تھے، بالکل، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بلڈ کا گروپ بھی ہوتا ہے کوئی. یار دیکھو میرے بزرگ دل دا حال جانتے سے انہوں نے بلڈ گروپ بھی نہیں انہوں نے دریافت کیتے. ٹھیک ہے، میں کہنا انگریزوں نے تو چھڑے ہی کچھ نہیں. پوری زندگی بابے مکے مدینے جاندے رہے، آج ہستے تیل کسی نے تھلے نظر نہیں آیا. تیل 1960 کڈے آیا انگریزوں نے، کتنے کرتے رہے. نہ دین کا کام ہو سکا اور نہ یہ معاملات جو انہوں نے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. ہم سمپل یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آگے چلتے ہیں نا کہ کیا دین کی خدمت ہے. خدمت تو یہاں بیٹھا ہوں میں بتا رہا ہوں لوگوں کو دین. آپ ذرا بتائیں نا کون سا بتا رہا ہے جو آگے سامنے دین بتا رہا ہے، کدھر ہے؟ لیکن آج کے دور کے مسائل بتائیں. آج کے دور کے مسائل پھر آپ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے یا سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنا ہے یا ایران کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنی ہے. تو منصوص من اللہ میں راضی ہو گئے. نہیں اگر امام مہدی آ جائے پھر آپ سے پوچھیں گے ہم. نہیں امام مہدی سے کیوں؟ آپ جب وہ آئیں گے تو مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ میں خود ان کے ساتھ ہوں گا. پھر آپ ان کے ساتھ کیوں ہوں گے کہ منصوص نہیں ہے؟ تو منصوص کی وجہ سے نہیں، مقابلے پہ آ سکتے ہیں. کیوں مقابلے پہ آؤں گا؟ وہ اس لیے کہ میں احادیث کی بنیاد پہ انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے راست پہ ہوں گے. ہاں اگر آج امام مہدی آ کے آپ کی لینگویج میں بات کرنا، اگر آج امام مہدی آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. اللہ سے رابطہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سرکار
اگر آج امام مہدی دنیا میں آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں. نہیں آپ اس پہ تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہاں بس جو بکواسیات آپ لوگوں نے عقیدے رکھے ہوئے ہیں نا, جو شرک آپ کے اندر کودا ہوا ہے آپ کے جینز میں, وہ ساری بکواسیات امام مہدی نہیں کریں گے. جس طرح امام مہدی سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہیں گے نا, امام مہدی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. کوئی ڈیوائن گائیڈنس ہوگی ان کو یا نہیں ہوگی؟ ڈیوائن گائیڈنس یا بکس پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یہی ہوگا سارا. ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہوگی. ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں امام مہدی کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوں گے وہ ایک ایسی کمیونٹی کے لیڈر ہوں گے نا جو ان کو ایکسپٹ کر لے گی. جی تو اس کمیونٹی کی اصلاح کس نے کی ہوئی ہے؟ ان لوگوں نے جو امام مہدی سے پہلے آئے ہیں. بالکل. ہم لوگ تو منی امام دیسی بھی ہے وہاں اینے جے, تو جدو بڑا امام آئے گا انہوں مان لیں گے. اور اگر بڑے امام نے کہا سیاست معاویہ زندہ باد تو ہم نہیں مانیں گے. آپ فوراً کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں کوئی اور مثال دیتا نو سمجھ نہیں سی آنی. تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. ہم بھی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مہدی کے یا علی مدد, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مہدی کہ دنیا کے نظام پانچ تن پاک چلا رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. امام مہدی قرآن کے خلاف عقیدے رکھ ہی نہیں سکتا. جس طرح آپ اعتماد سے کہہ رہے ہیں وہ سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہہ سکتا, تو ہم بھی کہتے ہیں. تو جب بڑا امام آ جائے گا, آپ امام کہہ رہے ہیں, میں نے تو اپنی ویڈیو میں درجنوں دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے. آج بھی دنیا میں کوئی بندہ ہے نا جو میری طرح قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے, وہ آ جائے, وہ ادھر بیٹھ جائے بنی بنائی مسرت کے اوپر, میں ریٹائرمنٹ لے کے سامنے بیٹھتا ہوں. لیکن ہر چیز قرآن و سنت سے بیان کرنی, کسی فرقے کا لحاظ نہیں کرنا. میں تو اپنی زندگی میں کسی کو امام ماننے کے لیے تیار ہوں. بندہ لے آؤ. جزاک شاہ جی جزاک. شاہ جی میں تمہیں دساں ساری گلاں دے جواب میں تہاڈے پہلے ریکارڈ کرائے نے. ایڈی آخری محرم وچ میٹنگ ہوئی سی نا, اے سارا کچھ میں ریکارڈ کرایا. تسی بھول جاندے ہو. 4 دن تسی بیٹھدے ہو رافضیاں نال نہ ناسبیاں نال, سب کچھ بھول جاندے ہو. اچھا حاضری لوائی ہے یار اللہ دے بندے ہو. کوئی قرآن پڑھ کے تو غلامت کا دیانی نو ثابت کرے, میرا کیا لینا دینا؟ منو تسی یہ دسو کہ قرآن جانج لکھے ہے. اوے عرفان صاحب قرآن یو فون بھی لکھے ہے, یہ تو ثابت کرنا پہنتا ہے. یو فون ڈائریکٹ لکھے ہے, اوے چھڑ دو. تہاڈا علاج یہی ہے جو میں دسیا, ڈائریکٹ یو فون لکھے ہے قرآن وچ. تو تسی کیا کہو گے یار وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ امام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. جو یہ امام بخاری امام مسلم کیا ہے, امام ہی ہے نا. امام سے مراد کو یہ نہیں ہے. ختم نبوت نے یہ چیزیں بین کر دی ہیں. یہ اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو پھر غلامت قادیانی دجال تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو تم نے جو ہے وہاں سے پھر ادھار لے لیا ہے, تو میں ایسے بیٹھے میری خدمات کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہاں نہیں, میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے, کافی دفعہ دیا شاہ جی. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.